بات وہی ہے کہ ہم نے وہ حالات پیدا کرنے کے جب اللہ ہماری مدد کو اترے. تو ناظرین یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے ایک نئی کنٹروورسی کا جو آج کل ہمارے ہاں شروع ہے. راجہ داہر کو ہمارا ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، کیوں، کیسے اور کون لوگ کر رہے ہیں، بات کرتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کریں کنٹروورسی کی، جو کنٹروورسی کریٹ کی گئی محمد بن قاسم اور راجہ داہر کے حوالے سے. اور یہ سب راجہ داہر کب سے ہمارا ہیرو ہونے لگا، کب سے ہم اس کا دن بنانا شروع کر دیں؟ دیکھیں، پہلی بات اور یہ آغاز کہاں سے کیا اور کس نے کیا؟ سندھ کے اندر قوم پرستوں کی تو موت واقعہ ہوئے عرصہ ہو گیا. ان کی جو مٹی تک کب رہا میسر نہیں آتی. اب سندھ کے اندر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہو گئی ہیں. اور سندھ کا نام لے کے خاص طور پہ، اور بلوچستان کا نام لے کے، اور پھر پشتونستان کا نام لے کے ایک زمانے میں بڑی کنٹروورسی ہوتی تھی. یہ ہمارے بچپن کی باتیں تھی، یہ انڈین بیہیفٹ کے اوپر چلا کرتی تھی. پشتونستان کا طالبان سے پہلے مجاہدین نے کلا کما فرما دیا، پھر اس کے بعد مجاہدین نے قدم فرما دیا. اس کے بعد واپس تو وہاں اب کیا جائیں گے، وہاں طالبان کے علاقے میں جائیں گے سارے کے سارے یہ لوگ، تو سوچ نہیں سکتے. بلوچستان کا مسئلہ جو تھا وہ بھی اب کافی حد تک دفن ہو چکا ہوا تھا، بعد میں دوبارہ نکلا، وہ ایرانیوں کے ساتھ معاملے کا بھی ختم. سندھ جو تھا اس کے اندر کافی جو تھی، جیسے کہتے ہیں بہت مضبوط بنیادوں پہ اس کو استوار کرنے کی کوشش کی، سندھی کلچر کی بنیاد پہ، سندھی لٹریچر کی بنیاد پہ. اور سندھ کو انہوں نے تاریخ جو تھی وہ محمد بن قاسم کو چھوڑ کے راجہ داہر تک لے کے گئے. اور انڈس ویلی سویلائزیشن، پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کے سارے لوگوں کو، جتنے اس وقت سندھ میں آباد لوگ ہیں، انہوں نے آ کے قتل کیا تھا. اس وقت سندھ کے اوپر رہنے والا ایک شخص بھی سندھ کا ایکچوئل نیٹو نہیں ہے. اچھا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہاں جو تہذیب تھی، جس کو 2000-3000 سال پرانی بیفور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبل مسیح تھی، اس تہذیب کے سارے قاتل ہیں. کوئی آرینس ہیں 2000 سال پہلے آئے، کوئی انڈو پارتھینس ہیں، یہ جو ایرانی اور یہ وہ سارے، کچھ ہنز ہیں، اور کچھ سید قاسم علی شاہ اور سید قائم علی شاہ اور سید ابھی کون سا والا ہے، مراد علی شاہ. یہ سید کب سے آئے ہیں سندھ میں؟ راجہ داہر سے تو بعد میں آئے ہیں نا، پہلی بات ہے. اور سارے چیز میں سے سید جی ایم سید نے پہلی دفعہ اپنی کتاب کے اندر اس کا راجہ داہر کا ہیرو کے طور پہ نام لکھا تھا. بالکل. اور جی ایم سید صاحب خود اللہ کو پیارے ہو گئے، پوری زندگی سندھ کا نعرہ لگاتے، 150 سے زیادہ ووٹ نہیں لیے. اور ذوالفقار علی بھٹو نے پوری کی پوری موومنٹ کو ستیہ ناش کیا. یہ کنٹروورسی بنیادی طور پر پھر دوبارہ اٹھائی گئی ہے. پنجاب میں رنجیت سنگھ، بالکل. گرو نانک تو ہم ماننے کو تیار ہیں. گرو نانک جیسے کسی بھی دین کے ماننے والے جو اپنے اس کو گرو کو یا اپنے رہنما کو یا اپنے پیغمبر کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ گرو نانک تو قابل عزت، قابل احترام، سارے گرو. صحیح بات. لیکن رنجیت سنگھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سید احمد شہید کو مانو یا رنجیت سنگھ کو مانو. اور سکھوں کی بادشاہت کے اندر آج بھی میں لاہور میں ہر بندے کو دعوت دیتا ہوں کہ جا کے لاہور کا حضوری باغ دیکھ لے. حضوری باغ جو ہے یہ 5 مختلف خانقاہوں میں سے لوٹ مار کر کے وہ بنایا گیا تھا. اور اس کے نیچے جو پپڑیاں لگی ہوئی ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ٹکڑے کاٹ کے نا، جیسے مستری ہو جلدی جلدی کر رہے، اور اگر جلدی کر رہے سردار صاحب آ رہے ہیں، اس سے وہ بالکل کوئی پتہ نہیں چلا، کہیں پھول چکور ہے، کہیں ہیکسا گونل ہے، کہیں ہیکٹا گونل ہے، کہیں فلاں، اور عجیب و غریب چیز. پھر اس کے بعد جو استبل میں باندھا گیا. میں رنجیت سنگھ کی سے بحث نہیں کرنا چاہتا، وہاں اس کو مجسمہ خاص لگایا، گرو نانک کی تصویر لگایا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن رنجیت سنگھ کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے مسلمانوں کے اسی طرح راجہ داہر کو انہوں نے آ کے کھڑا کیا. راجہ داہر کے بارے میں ایک کتاب کا ریفرنس دیتے ہیں ہمارے چچ نامہ کا. اب چچ نامہ ایک کتاب ہے جو اسماعیل بن علی ایک قاضی تھا، اس نے عربی میں لکھی تھی، اور یہ یہاں پر قاضی اس کو مرکز کیا تھا محمد کا 93 میں. اس چچ نامہ کو 600 سال کے بعد کوفہ میں ایک علی بن حامد کوفی نے فارسی میں ٹرانسلیٹ کیا. صحیح. اور فارسی میں ایرانی صورتحال کے اندر اس میں ٹرانسفر کیا خاص نقطہ نظر سے، اور وہ کتاب عربی کی ضائع کرتی تاکہ کسی کو اوریجنل مارک کرنا رہے. اس میں وہ ساری چیزیں ڈال دیں جو اس نے اپنے طور پر ڈالنی تھی. اب 93 میں کہا جاتا ہے کہ ایک کہانی بنائی گئی کہ یہاں پر کچھ سادات آل رسول یہاں پر آ کر تھے، ان کو پیچھے ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 60 میں واقعہ ہوا ہے، واقعہ کربلا. حضرت زین العابدین
واحد بچے تھے آل رسول میں سے. ان کی ایک ایک اولاد کی قبر تک لوگوں کو معلوم ہے کہاں دفن ہوئے. زید بن علی کہاں دفن ہوئے, امام اس کے کیا نام تھا جو موسیٰ کاظم کے والد جو تھے وہ کہاں دفن ہوئے, باقی لوگ کہاں. 30 سال کو زیادہ دور کی بات نہیں. میں 30 سال پہلے ایک ایک چیز آپ بھی جانتے ہیں کہ 30 سال کیا چیز. 93 تک 30 سال کے اندر کوئی نشانی ایسی نہیں ملتی کہ جو یہاں موجود ہو, اور چچ نامہ میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں. یہ بھی یہاں کے لوگوں نے, کچھ ذاکرین نے ڈال دیا, کچھ یہ ڈال دیا. جیسے ہمارے ہاں بی بی پاک دامن کا مزار جو ہے, اس کے بارے میں جب ڈی ایچ جی آرکیالوجی تھا تو ایرانی میرے پتہ ہے کہ ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں ایک بہت بڑی, کیونکہ حضرت علی کی صاحبزادیوں کی قبر ہے. تو میں نے کہا آپ اس کے مجھے دلیل کچھ ثبوت لا کے دے تو ہم اس کو بنانے کو تیار ہیں, لیکن کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھی. سیم ایران کے اندر حضرت امام حسین کی زوجہ سیدہ شہربانو کا مزار بنایا تھا تہران میں. امام خوانی نے آ کے ختم کر دیا. ان کا جھوٹ کی بنیاد پہ مزار مت بناؤ لوگوں کے, کیونکہ وہ تو مدینہ میں وہیں چلی گئی تھی, وہیں دفن ہوئی, بقیع کے اندر دفن ہوئی, سارے کا سارا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ایک کہانی بنانے کی ایک خاص طور پہ اس کہانی کو راجہ داہر کو ہیرو بنانے کی کوشش. اب چچ نامے کی اصل دیکھیں تو یہ الور کی جو ریاست تھی, اس ریاست کے اندر ہوتا یہ تھا کہ چچ جب فوت ہوا ہے تو اس کا بھائی جو تھا چندر راجہ وہ بنا تھا, وہ فوت ہو گیا. تو اس کا جو راجہ داہر تھا یہ جب بنا تو اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جو اگر تمہاری بہن سے جو بندہ شادی کرے گا تو وہ جو ہے وہ یہاں کا حاکم بنے گا. تو چچ نامہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہندو جوتشیوں نے ذائچہ نکالا اور کہا کہ تم داہر سے کہا کہ تم اپنی بہن سے شادی کر لو. اس نے کر لی. یہ کہانی صرف داہر کے ساتھ نہیں ہے. ایک اسی طرح کی کہانی جو ہے وہ انگلینڈ میں ملتی ہے. انگلینڈ میں آئرلینڈ کی ایک شہزادی تھی جو اس کا باپ, اس کی والدہ فوت ہو گئی. تو باپ کو اپنی اس کی ماں سے بہت محبت تھی, وہ بیمار پڑ گیا. تو سب لوگوں نے ڈھونڈا کہ اس کی کچھ ہم شکل ڈھونڈی جائے. ہم شکل نہیں ملی تو انہوں نے کیا یہ کہ حکم دیا انہوں نے, پادریوں نے, کہ یہ اپنی بیٹی سے شادی کر لے. الاؤ کر دیا. بیٹی کو برا لگا, اس نے راتوں رات بھاگی اور رات بار انگلستان کراس کرتے ہوئے بیلجیم کے پاس آ کے گھیل ایک جگہ وہاں پہنچ گئی. اس گھیل میں آ کے اس نے دعا کی کہ پیچھے پیچھے فوجی آ گئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پناہ دے دے. تو وہ اس کا زمین پھٹی, وہ اس کے اندر چلے گئی. اس کا ایک ویل, اس کا جو نقاب تھا وہ باہر رہ گیا, جس کے اوپر آج بھی گھیل شرائن مشہور ہے. اس گھیل کو لوگوں نے پھر اس کو شرائن بنایا, جیسے ہمارے پاک دامن کی بھی یہی کہانی سنائی جاتی ہے. انہوں نے ایک شرائن بنایا. اس شرائن کے اوپر ہوتا یہ تھا کہ 1693 میں جب کچھ پاگلوں کو لے کے جایا جا رہا تھا تو پاگلوں کے زنجیریں ٹوٹ گئیں. اور سمجھے تھے یہ کرامت کس کی ہے؟ بی بی کی, جو کہ آئرلینڈ والی کی ہے. آج بھی وہاں سے وہ لے کے اس کو پاگلوں کو گھروں میں پالتے ہیں. اس کو کہتے ہیں پہلا مرکز ہے ریبلیٹیشن کا. ویسی ہی کہانی جو ہے راجہ داہر کی بھی جہاں ملتی ہے. تو یہ یونیورسل. اس بندے کے آنے کے بعد آپ اندازہ رکھیں کہ محمد بن قاسم کی اصل واقعہ پورا چچ نامہ میں لکھا ہوا ہے کہ مالدیپ اور سراندیپ کا جو علاقہ ہے, سراندیپ کہتے تھے اس وقت اس کو سری لنکا کو, کیونکہ سراندیپ کہتے ہیں اچانک کوئی چیز پتہ چل جانے, اور پہاڑ بہت بڑا ہے یہاں پتہ چلتا ہے. سراندیپ کے مال کے پار راجہ کو کوئی طائف بھیجے, کچھ عورتیں تھیں. اور جو واقعہ چچ نامہ میں لکھا اس زمانے میں, ان میں کچھ عورتیں تھیں جو انہوں نے پکڑی اور عورتوں کو قید کر لیا, اور مسلمانوں کے طائف نے وہ بھی رکھ لیے. تو ان عورتوں نے فریاد کی اللہ تعالیٰ. اس میں ایک ہم نے کہانی بنائی ہوئی کہ جاج بن یوسف نے آواز آئی, اور یہ بھی کہانی ہم نے بھی تو بنائی ہوئی نا, بڑی بڑی کہانیاں. لیکن وہ یہ ہے کہ جب ان کو پہنچا تو محمد بن قاسم جو تھا, اس کا جاج بن یوسف کا داماد تھا, تو اس کو بھیجا. 93 سے لے کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تک, 99 تک, اس سے پہلے وہ چلے گئے تھے محمد بن قاسم کو واپس لائے. اب یہاں پر کچھ سزائیں ہیں جو اس کے اندر دی ہوئی ہیں. اب وہ سزائیں ویسی ہیں جو صرف ایرانی دیتے تھے. مثلا بکرے کی کھال میں باندھ کے لپیٹ دو, کھال کھینچ لو, فلاں. یہ عربوں میں یہ سزائیں ہوتی نہیں تھی. عرب یا قتل کر دیتے اور یا مسلح کر کے اس کو نکل جاتے تھے. عرب اس تک میں ہوتے تھے آنکھیں نکال دو. وہ کہتے ہیں کہ پوری کے پوری جو فتوح البلدان کا جو رائٹر ہے, جو جس نے اصل تاریخ لکھی ہے اس زمانے کی, اس نے کہا کہ یہ سزائیں جو ہیں اس کو مروج ہی نہیں تھی. عرب ان سزاؤں کو یہ سزائیں جو تھی منگولوں سے ایرانیوں میں آئیں. ایرانیوں نے پھر آگے جا کے نافذ کی کہ کھال میں بھس بھر دو اور بکرے کی کھال میں لپیٹ دو اور قالین میں لپیٹ دو. تو محمد بن قاسم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو کہا گیا کہ وہ کھال میں, اس کو بھی ایک بڑا فضول سا واقعہ جو ہے کہ کچھ اس کی بیٹیوں کو ولید بن عبد البر. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اس کو اٹھانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ محمد بن قاسم, چونکہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان اس دن بن گیا تھا جس دن محمد بن قاسم نے یہاں پر ڈیرا لگایا تھا اور پہلا شخص مسلمان ہوا تھا. 93 میں وہ آیا ہے. 97 میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہاں 100 کے قریب
हुफ्फाज भेजे हैं कि इतने लोग 4 साल के अंदर मुसलमान हो गए थे मुल्तान तक कि पूरा इलाका मुसलमानों का बन चुका हुआ था और मोहम्मद राजा दायर की औलादों की और उसकी नस्ल की कोई निशान बाकी नहीं रहता। इनका हीरो हो सकता है हो। देखें, इस मुल्क के अंदर कोई भी यहां का रहने वाला नहीं, अराई हो, राजपूत हो, कोई भी हो, कोई 3000 साल पहले आया है, कोई 2000 साल पहले आया है, कोई 1000 साल पहले आया है। मेरा हीरो वो है जो 1000 साल पहले कलमा तैयबा पढ़ता हुआ आया था, और जो समझता है कि हमारा हीरो वो कातिल किस्म का आर्यन था तो उसको सलाम करे और वो जाए वापस और सेंट्रल एशिया में अपना मजार बना ले। चले जी, यहाँ नाज़रीन ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कोई कोरोना से पैदा होने में सूरत हाल, लॉकडाउन में आज जो नरमी की गई और कौमी असम्बली में इसके हवाले से क्या हुआ, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात करेंगे कोरोना और कोरोना पर होने वाली सियासत की, और इस हवाले से जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जारी है उस पर ही बात करते हैं। और ये सब कल हमने देखा कि सिंध के एक वजीर हैं खुर्रम साहब, उन्होंने बात की, सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया, उसके बाद जवाबी इल्ज़ाम इंडस हॉस्पिटल के हवाले से